سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کے دور میں اگر آپ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کو یہاں کے پیپر مل جائیں۔ دیکھیں، جو ہمارے سامنے حالات نظر آتے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں، وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ پہنچ کے کیسے کیسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اور پھر اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان سے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مشکل سے کے ساتھ کوئی قرضہ لے کے، کوئی زمین گروی رکھ کے، کوئی کیسے حالات میں وہاں سے نکلتا ہے، لیکن یہاں پہ پہنچ کے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ یہ کہ آج کل آپ کو افسوس کی جو خبر دینے لگا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ 12 پاکستانیوں کو اٹلی سے ڈپورٹ کیا گیا، اور یہ پاکستانی اس لیے پکڑے گئے کہ یہ 12 کے 12 جو ہیں وہ جرائم پیشہ افراد تھے، اور جب جرائم میں ملوث تھے، جس کے بعد اٹلی کی گورنمنٹ نے ان کو پکڑا اور پھر پاکستان بھجوا دی۔ اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسے جرم کیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہاں پہ ان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ وہ اٹالین گورنمنٹ یہاں پہ انہیں رکھ سکے۔ یہ جو ممالک ہیں یورپ کے، بڑے پرامن ہیں ان لوگوں کے لیے جو محنتی ہیں، جو اپنی زندگی چینج کرنی چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی پچھلے دنوں اٹلی گیا تھا، میں نے وہاں پہ دیکھا پرامن ماحول ہے، کوئی پرابلم نہیں، لوگ محنت کر رہے ہیں۔ وہاں پہ میں روم میں گیا تھا، بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، بڑے سے بڑا بزنس بھی ان کے پاس ہے، چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی وہ کر رہے تھے، کوئی شرم نہیں تھی، کاروبار اپنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو عرصہ دراز سے وہاں پہ رہ رہے تھے اور باہر سردی میں سٹال لگائے ہوئے تھے، کوئی پرس بیچ رہا تھا، خواتین کے کچھ چیزیں بیچ رہا تھا۔ جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں کسی میں پہنچ گئے یورپ میں، اور پھر ابھی آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، چینج نہیں کیا، لاکھوں روپے لگا کے آپ آتے ہیں، کئی بائی روڈ آتے ہیں، اتنا رسک لیتے، آئے دن شپ کو ڈوب گیا، کشتی ڈوب گئی، لوگ اس کو اب سیریس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ نارمل ہے، یہ تو ان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ لیبیا سے آئے دن اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انگلینڈ ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا جو نئی رپورٹ آئی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو پاکستانی ہیں انہوں نے سیاسی پناہ یہاں پہ لی، لیکن دوسری طرف کرائم میں بھی ہر جگہ پہ ہمارا نام روشن ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں یہاں انگلینڈ میں بھی ایک لڑکے کو قتل کر دیا گیا، ہاسپٹل گیا، 2-4 دن بعد وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ جو آپ کی بیٹھک ہے سب سے بڑا وہ نقصان آپ کو پہنچاتی ہے، جو آپ کے دوست ہے سب سے زیادہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور اچھے دوست اگر ہوں گے وہ آپ کو محنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب 4-6 لوگ مل جاتے ہیں، اس میں ایک آدھا شریف آدمی بھی مل جائے، وہ شریف آدمی کو مجبوراً پھر ان کے راستے پہ چلنا پڑتا ہے، وہ پھر بچ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی بیٹھک اچھی بنائے۔ لیکن ہمارے پاکستانی کو تو سب کو اچھا ہونا چاہیے۔ یہ جرمنی سے بھی لوگوں کو واپس بھیجا گیا ہے بڑی تعداد میں، وہ میرا خیال ہے 11-12 تاریخ، اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یورپ میں پرامن زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو محنت کے ساتھ اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے بڑے بڑے محنتی لوگ ہیں۔ جب وہ یہاں پہ آئے تھے یورپ میں، تو میں ان کے متعلق یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے زندگی گزاریں گے، لیکن آج زبردست قسم کے وہ جناب بزنس کر رہے ہیں، زبردست قسم کے وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو سوچ بھی نہیں آپ سکتے تھے۔ تو یہ جو حالات آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، جن لوگوں کو یہاں پولیس پکڑتی ہے، واپس بھیجتی ہے، ان کے جرائم میں تھوڑے سے ہی بتا دیتا آپ کو کہ کن جرائم میں یہ ملوث ہوتے ہیں۔ ایک تو آج کل یہاں پہ انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، جرمنی ہے، یہ دوسرے ممالک ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چھوٹی بچیاں جو 18 سال سے کم ہوتی ہیں، ایک افغانی کو یہاں میں نے بتایا بھی تھا کہ جیل ہوئی ہے، جیل نہیں ہوئی ابھی، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے، 12 سال کی بچی کے ساتھ اس کے اوپر زیادتی کا کیس ہے۔ اس طرح کے جو کیس ہے یہ برداشت نہیں کرتا یورپ والا۔ یورپین کہتے ہیں جی ہمارے جو بچے ہیں وہ ان سے محفوظ نہیں، چوری ہے،
ڈکیتی ہے، یا آپ کسی ٹیکس چوری کرتے ہیں. اور یہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جرمنی میں بھی آج کل جو وہاں کے رہائشی ہیں اوفنتھرڈ لابنس یا ڈولڈنگ دی گئی ہے، وہ بھی کسی وقت بھی وہ ختم کر سکتے، کسی وقت بھی آپ کے کسی جرم کی وجہ سے وہ آپ کو پاکستان بھیج سکتے. ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو جرائم یہاں پہ آ کے کرتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہاں کی جیل سے جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو پھر انہیں نانی یاد آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو چلو بیڈ اینڈ بریک فاسٹ مل رہا ہے، اچھا ماحول ہے اور فضا، چاہے وہ جیل ہی ہے. لیکن وہاں کی جیلوں کا آپ کو جو لوگ وہاں جیلوں میں جاتے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کیا حالات. تو جناب اگر آپ یہاں پہ آ جائیں تو پرامن زندگی گزاریں بجائے 2 نمبر زندگی گزارنے کے. اور ایک دفعہ آپ کے پیپر گندے ہو گئے یہاں پہ تو دوبارہ آپ لائن پہ نہیں چڑھ سکتے. یہ ابھی اسپین نے بندے لیگل کرنے کا اعلان کیا تو کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسپین کا رخ کر لیا، اور وہاں پاکستانی جو کونسلیٹ ہے یا ایمبیسی اس کے باہر کتنا رش لگا ہوا تھا. اب تو پتہ نہیں کچھ کم ہو گیا ہوگا، ویکینڈ پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں. پچھلے دنوں اسپین میں انہوں نے کارروائی کی، پیپر میرج لوگوں نے کی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ لڑکوں نے کی ہوئی تھی، بندوں نے، لڑکیوں نے بھی کی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے پکڑے ہیں، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں. جو پیپر میرج کرواتے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، جنہوں نے کی وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، ویزے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جرمنی میں آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہم نے پروگرام بتایا تھا کہ عراقی پکڑا ہے، وہ لوگوں کے جو ٹیسٹ دیتا تھا زبان کے، اس کو گرفتار پولیس نے جب کیا تو اتنے کیس 6000 یورو کو لیتا تھا فی بندہ، یا جو بھی جس کا بھی وہ جا کے ٹیسٹ دے کے آتا تھا. اس کے جتنے بھی کیس تھے سب پولیس نے نکال لیے باہر. انہوں نے کہا یہ کس طرح نیشنلٹی لے سکتے، اور 10 سال تک وہ نیشنلٹی بھی نہیں لے سکے گی، اور 3 سال تک جیل بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں وہ واپس ہی بھیجے جا سکتے، یہ نہیں کہ یہیں رکھیں گے ہم. یہ تو اب ان کے کیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، یا وہاں کا جو آؤسلینڈر بیوٹی ہے، جو بھی وہاں ادارہ ہے، اس پہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس پروگرام کا نام بھی ہم نے یہ اسی لیے رکھا ہوا کہ یار جبھی بچ، کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، کسی کی باتوں میں آ کے کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا سعودی عرب میں ہمارے پاکستانی ہیں، وہاں بھی کوئی ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے، جا کے ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ جو ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، کیوں کیا وجہ ہے کہ عرب ممالک میں جیلیں بھری پڑی ہیں. دبئی چلے جائیں، وہاں پہ بھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا، لڑکیاں اسمگلنگ کر کے یا لڑکیوں کو ویزے لگوا کے بتایا جاتا ہے کہ بیوٹی پارلر کا کام ہے، وہاں آ کے دھندے پہ لگایا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہے پاکستان میں، اور لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان سے نکل جائے. تو مقصد بتانے کا ان پروگراموں میں ہے کہ جن لوگوں نے تو پرامن زندگی گزارنی، ان کے لیے تو یہ ممالک زبردست ہے. آپ کو کسی اسلامی ملک میں اس طرح کی سہولت نہیں ملے گی جس طرح کی یہاں پہ ملے گی. کسی اسلامی ملک میں یہ میڈیکل سسٹم نہیں جو آپ کو جرمنی یا انگلینڈ یا دوسرے یورپی ممالک میں ملتا. آپ دیکھنے جا پاکستان میں چلے جائیں، کتنا پیسہ لگ جاتا ہے کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا یا ویسے ہی نارمل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. لوگوں کی صحتیں دیکھ لیں، جو یورپ میں رہتے ہیں یا اپنے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کی دیکھ لیں، کھانا پینا رہن سہن دیکھ لیں. اس لیے جرائم سے میرا خیال ہے بچنا چاہیے، اور غلطی سے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. جیسے ہی پتہ چلے ان سے کوشش کرے. یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا اسپین میں ایک خاتون کو پکڑا، وہ کریڈٹ کارڈ کسی کا چوری کیا. جب انہوں نے پتہ کیا کہ کیسے پیسے نکالتی تھی، وہ کہتی جو میرا ساتھی ہیں یا جو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں وہ چائنا میں بیٹھے. یہاں پہ جو جرائم پیش افراد ہیں ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا ہوا، یہ آپ کا استنبول ہوا ترکی میں، افریقہ کے کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جرمنی میں جو لوٹ مار کے سلسلے چلتے ہیں، لوگ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو لوٹتے ہیں، وہ افریقہ میں تانے بانے ملتے جا. یہ پروگرام اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ اگر اچھی زندگی گزارنی چاہتے ہیں تو آپ نے خود فیصلہ کرنا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا.
ایسٹ لنڈن کی طرف چلے جائیں، وہاں بھی یہی حالات، پولیس دوڑ رہی ہے فوڈ کے علاقے میں، بھاگ دوڑ پڑی ہوئی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، پڑھ لو جہاں ہمارے غیر ملکی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسے کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔